بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے ایک چرواہے کا واقعہ۔ یہ واقعہ غزوہ خیبر سے متعلق ہے۔ غزوہ خیبر وہ جہاد ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف حملہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر تشریف لے گئے تھے۔ خیبر کے قلعے کے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اس میں کئی دن گزر گئے لیکن قلعہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا۔ اندر سے یہودیوں کا ایک چرواہا باہر نکلا۔ وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ سیاہ فام تھا، کالی رنگت تھی اور کسی یہودی نے اس کو بکریاں چرانے کے لیے اپنا نوکر رکھا ہوا تھا۔ وہ بکریاں چرانے کی غرض سے خیبر کے قلعے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر پڑا ہوا ہے۔ اس نے یہ سن رکھا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجاز سے یہاں پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یثرب کے بادشاہ ہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ذرا میں بھی دیکھوں، آج تک میں نے کوئی بادشاہ نہیں دیکھا، اور دیکھ کے آؤں کہ یثرب کا بادشاہ کیسا ہے اور وہ کیا بات کہتا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما ہیں؟ صحابہ کرام نے اشارہ کر کے بتا دیا کہ فلاں خیمہ کے اندر تشریف رکھتے ہیں۔ اول تو وہ خیمے کو دیکھ کر ہی حیران رہ گیا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب یہ یثرب کے بادشاہ ہیں اور جن کی قوت اور طاقت کا ڈنکا بجا ہوا ہے تو ان کا جو خیمہ ہوگا وہ قالینوں سے مزین ہوگا، اس میں شاندار پردے پڑے ہوں گے، باہر پہرے دار کھڑے ہوں گے، پہرا دے رہے ہوں گے۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک معمولی کھجور کا بنا ہوا خیمہ نظر آ رہا تھا۔ نہ کوئی چوکیدار، نہ کوئی پہرے دار اور نہ کوئی ہٹو بچوں کے نعرے لگانے والا ہے۔ خیر وہ چرواہا اندر داخل ہو گیا۔ اندر سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بڑی عجیب و غریب نورانی صورت نظر آئی۔ وہ جلوہ نظر آیا تو دل کچھ کچنا شروع ہو گیا۔ جا کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اور دعوت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری تو ایک ہی دعوت ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ مانو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو۔ کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ جہاں آرا اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، ان دونوں کا طبیعت پر اثر ہونا شروع ہوا تو اس نے پوچھا، اچھا یہ بتائیے کہ اگر میں آپ کی اس دعوت کو قبول کر لوں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لوں تو میرا انجام کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا انجام یہ ہوگا کہ تم تمام مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل کر لو گے، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے اور جو ایک مسلمان کا حق ہے وہی تمہارا بھی حق ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے سینے سے لگائیں گے؟ ساری عمر کبھی یہ بات اس کے تصور میں بھی نہیں آئی کہ کوئی سردار یا کوئی بادشاہ یا کوئی سربراہ مجھے گلے لگا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا حال تو یہ ہے کہ میں سیاہ فام ہوں، کالی رنگت ہے، میرے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کیسے سینے سے لگائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ ایمان قبول کر لو گے تو پھر سب تمہیں سینے سے لگائیں گے، تمہارے حقوق تمام مسلمانوں کے برابر ہوں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کی بات کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ مجھے گلے سے لگائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں مذاق نہیں کرتا، واقعتاً میں اس دین کا پیغام لے کر آیا ہوں جو کالے اور گورے، امیر اور معمور، غریب اور سرمایہ دار کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا۔ وہاں تو فضیلت اس کو حاصل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہو، اس واسطے تم ہمارے برابر ہوگے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں مسلمان ہوتا ہوں۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں مسلمان ہو چکا، اب مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میرے ذمہ فرائض کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت میں مسلمان ہوئے ہو کہ نہ تو یہ کوئی نماز کا وقت ہے کہ تمہیں نماز پڑھوائی جائے، نہ یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ تم سے روزے رکھوائے جائیں، نہ یہ تمہارے پاس مال و دولت ہے کہ تم سے زکوٰۃ دلوائی جائے۔ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا۔ وہ عبادتیں جو عام مشہور ہیں ان کا تو کوئی موقع نہیں، البتہ اس وقت خیبر کے میدان میں ایک عبادت ہو رہی ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو تلواروں کے سائے میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو آؤ اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد میں شامل تو ہو جاؤں، لیکن جہاد میں دونوں باتیں ممکن ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان اپنا خون دے کر آئے۔ تو اگر میں اس جہاد میں مر گیا اور شہید ہو گیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سیدھے جنت الفردوس کے اندر لے جائیں گے۔ تمہارے اس سیاہ جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ منور جسم بنا دیں گے، نورانی جسم بنا دیں گے۔ اور تم کہتے ہو کہ میرے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دیں گے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو بس مجھے اور کسی چیز کی حاجت نہیں۔ وہ جو بکریاں لے کر آیا تھا اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکریاں جو تم لے کر آئے ہو یہ کسی اور کی ہیں، ان کو پہلے واپس کر کے آؤ۔ اندازہ لگائیے کہ میدان جنگ ہے، دشمن کی بکریاں ہیں، وہ چرواہا دشمن سے بکریاں باہر لے کر آیا ہے۔ اگر آپ چاہتے تو ان بکریوں کے ریوڑ کو پکڑ کر مال غنیمت میں شامل فرما لیتے، لیکن وہ چرواہا ان کو بطور امانت لے کر آیا تھا، اور امانت کو واپس دلوانا یہ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سرفہرست تھا۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ان بکریوں کو قلعے کی طرف بھگا دو تاکہ یہ شہر کے اندر چلی جائیں اور جو مالک ہے اس تک پہنچ جائیں۔ تو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں واپس کروائی، پھر اس کے بعد وہ چرواہا جہاد میں شامل ہو گیا۔ کئی روز تک جہاد جاری رہا۔ جب جہاد ختم ہوا اور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول شہداء اور زخمیوں کا جائزہ لینے کے لیے نکلے تو جہاں بہت سی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور متعدد صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اس کے گرد صحابہ کرام جمع ہیں اور آپس میں یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ کس کی لاش ہے۔ اس واسطے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، پہچانتے نہیں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، جا کر دیکھا تو یہ وہی اسود غالبی چرواہا ہے جس کی لاش تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ شخص بھی عجیب و غریب انسان ہے، یہ ایسا انسان ہے کہ اس نے اللہ کے لیے کوئی سجدہ نہیں کیا، ایک نماز نہیں پڑھی، اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، اس نے ایک پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دیا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ انجام فرمایا۔ بہرحال یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک لمحے میں یہ کلمہ انسان کو جہنم کے 7ویں طبقے سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین طبقے تک پہنچا دیتا ہے، کوئی مبالغے کی بات نہیں، واقعہ پیش آیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کلمہ بنایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کلمے کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔